व्यू 360 में। भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में ख़वातीन के लिए शादी करना मुश्किल क्यों हो रहा है? 50,000 हमारी बच्चियां हैं जिन्होंने नॉर्मल उम्र होती है शादी की, वो क्रॉस कर ली। बच्चों को भी फालिज का मर्ज हो सकता है। वजूहात लाइव 360 में। I truly did not really understand how. मुझे उसकी शिद्दत का अंदाजा उस वक्त हुआ जब डॉक्टर बैन ने मुझसे कहा कि वो हमारे ICU का सबसे बीमार मरीज है। और उड़न तश्तरियाँ, साइंस फिक्शन फिल्मों का मौजू अब ताकत के ऐवानों में ज़ेरे बहस। We don't know exactly what they are. वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। कोविड-19 की वबा ने पाकिस्तान में स्कूलों और कॉलेजों में तो तालीमी सरगर्मियों को बुरी तरह मुतासर किया है। इस वबा के बायस पाबंदियों ने फ़नी तालीम और तरबियत के निज़ाम पर भी गहरा असर डाला है। वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद होने की वजह से खदशा है कि तकनीकी शोबों को हुनरमंद अफराद की कमी का सामना करना पड़ेगा, जबकि लाखों अफराद खुद को जॉब मार्केट के लिए तैयार करने से भी कासिर रहेंगे। समन खान बता रही हैं कि टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी ने नए कोर्सेज डिज़ाइन करने शुरू कर दिए हैं ताकि इंडस्ट्री को ज़रूरत के मुताबिक हुनरमंद वर्कर्स मिल सकें। कोरोना की वबा के दौरान फ़नी तरबियत के इदारों पर कैसा असर हुआ, देखते हैं आज की पहली रिपोर्ट में। लाहौर में कायम टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गुलबर्ग में इन दिनों कुछ मामूल के मुताबिक नहीं हो रहा। क्लासरूम्स में रखे कंप्यूटर्स, मशीनरी और दीगर सामान तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन सीखने वाले तालिब इल्म नजर नहीं आते। फनी तालीम का 80% कोर्स प्रैक्टिकल क्लासेस के जरिए मुकम्मल होता है, जो कोविड-19 के बायस तालीमी इदारे बंद होने से मुतासिर हो रही है। ऑनलाइन हो तो सकता है, लेकिन अब देखें जिस कम्युनिटी से हमारा वास्ता है उस कम्युनिटी के बच्चे के पास लैपटॉप है, वो इंटरनेट अफोर्ड कर सकता है, उसके यहाँ ये लाइट बिजली की फेलियर की सूरत में ये फैसिलिटीज़ हैं। फिर अलावा अजीम जो प्रैक्टिकल ऑन हैंड मशीन है वो आप जस्ट डेमोस्ट्रेट करके उसको वो विजन नहीं दे सकते जो फिज़िकली वो मशीन के ऊपर आके वो काम करके करता है। सूबे पंजाब में टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के तहत 403 इदारे सालाना 2 लाख तालिब इल्मों को 150 शोबों में तरबियत देते हैं। कढ़ाई, सलाई, खाना पकाना, ब्यूटिशियन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कंप्यूटर, चीनी जुबान सीखने जैसे इन कोर्सेज में डिप्लोमा लेकर तालिब इल्म कम वक्त में रोजगार कमाने के काबिल हो जाते हैं, लेकिन रवायती तालीमी निज़ाम में फ़नी तालीम का हिस्सा सिर्फ 1% है। हमारे माशरे में किसी इलेक्ट्रीशियन को, प्लम्बर को ये समझा जाता है कि ये तो बिल्कुल आखिरी दर्जे की बात है, हालांकि बाहर आप देखें इनकी बहुत ज़्यादा वेजेस हैं और माशरती तौर पे वो बराबर हैं। टेफ्टा इंतजामिया टेक्निकल एजुकेशन के बारे में लोगों की मनफी सोच को ख़त्म करने के लिए इन दिनों विजन 2023 पर काम कर रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ई कॉमर्स कोर्सेज शुरू करने के अलावा मार्केट में जिन कोर्सेज की मांग नहीं, उन्हें ख़त्म करके इंडस्ट्री की डिमांड के मुताबिक तरबियत का आगाज़ किया जा रहा है। 56 कंपनियों के साथ MOUs भी साइन किए गए हैं, जिनके तहत कोर्स मुकम्मल करते ही तालिब इल्म को मुलाजमत पर रख लिया जाएगा। हम पाकिस्तान की पहली स्किल मैपिंग एक्सरसाइज करा रहे हैं, हमारी क्या इंडस्ट्री है, क्या उनकी डिमांड है और हम क्या पढ़ा रहे हैं कि अगर सियालकोट के अंदर सर्जिकल एंड स्पोर्ट्स की है तो हमारे इंस्टीट्यूट्स वो बच्चे निकाल रहे हो जो उधर खपत हो सके। इसी तरह टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स फॉर फैसलाबाद, मुल्तान फूड प्रोसेसिंग, बहावलपुर सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर वहाँ काफ़ी, क्योंकि सन बहुत ज़्यादा है। सो इस तरह हम पूरा शिफ्ट कर रहे हैं। कोविड-19 के बायस हुनरमंद पेशों में तरबियत और नई भर्तियां रुकी हुई हैं, लेकिन टेफ्टा का दावा है कि इदारे खुलने पर तालिब इल्मों के पास ऐसे तरबियती कोर्सेज मुंतखब करने की सहूलत होगी जिनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और जिनसे रोज़गार के अच्छे मौके हाथ आएंगे। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। अब मुल्क के एक बड़े हिस्से में पीर से तालीमी सरगर्मियाँ मरहलावार शुरू हो रही हैं, तो देखना यह है कि कोविड के केसेस पे उसका कैसा असर पड़ता है और एहतियाती तदाबीर पे अमल करते हुए दरस व तदरीस का सिलसिला कैसे आगे बढ़ता है, खुसूसन टेक्निकल ट्रेनिंग का। अब हम ये भी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत बढ़ी। अमरीका की बात की जाए तो वबा के बायस 2020 का दौरान 90 सालों की बदतरीन सूरत हाल बेरोज़गारी के हवाले से देखी गई, लेकिन इस वक्त बहुत सी जगहों पर हालात कुछ मुख्तलिफ हो गए हैं। यानी अब नौकरियां हैं लेकिन उन्हें लेने वाले नहीं। तो ऐसा क्यों है, जानते हैं आफ्ताब बोरका के इस वीलॉग में।
अमेरिका को इस वक्त एक अनोखे चैलेंज का सामना है और वो चैलेंज ये है कि यहाँ नौकरियां बहुत हैं लेकिन नौकरियों पर जाने वाले कम हैं। इसीलिए यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्टोर्स और बिजनेसेस नए मुलाजमीन को हायर करने के लिए इजाफी मराद भी दे रहे हैं। कुछ लोग फ्री खाना दे रहे हैं तो कुछ लोग इजाफी पैसे दे रहे हैं ये कहकर कि आइए और हमारे लिए काम कीजिए। लेकिन इसके बावजूद यहाँ की लेबर मार्केट में आजकल काफ़ी शॉर्टेज है। लेकिन सवाल ये है कि ये शॉर्टेज क्यों है? जब से कोरोना वायरस की वबा शुरू हुई है तब से लेकर अब तक अमेरिकी हुकूमत ने अपने शहरियों को अरबों डॉलर के बेनिफिट्स दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है। यानी वो लोग जो बेरोजगार हैं वो अमेरिकी हुकूमत या अपनी स्टेट हुकूमत के पास जाकर ये कह सकते हैं कि वो बेरोजगार हैं, घर पे बैठे हैं और उन्हें घर बैठे कई सौ डॉलर हर हफ्ते दिए जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन आप अमेरिका की किस स्टेट में रहते हैं ये बेनिफिट्स $400 से लेकर $600 पर वीक हो सकते हैं और ये बेनिफिट्स इस साल सितंबर तक जारी रहेंगे। और सिर्फ यही नहीं, पिछले साल से अब तक डायरेक्ट कैश पेमेंट की सूरत में कई हजार डॉलर अमेरिकी शहरियों को दिए जा चुके हैं जो कि वन टाइम कैश पेमेंट चेक्स की सूरत में उन्हें मौसूल हुए हैं। अमेरिका में पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिशियंस और बिजनेस कम्युनिटी के एक बड़े हिस्से का ये ख्याल है कि इन्हीं मराद की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर वर्क फोर्स को दोबारा ज्वाइन नहीं कर रहे और अनएम्प्लॉयमेंट की शक्ल में उन्हें जो पैसे मिल रहे हैं वो कहीं पे भी एक मिनिमम पेमेंट जॉब करने से बेहतर है। और इसी दलील को सामने रखते हुए अमेरिका की कई रियासतों में, खासकर वहां पर जहां पर रिपब्लिकन पार्टी की मेजोरिटी है या उनके गवर्नर्स हैं, इन मराद को बतदरीज कम करने में लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये मराद जो लोगों को दी जा रही हैं वो लाइफ सेविंग हैं और ऐसे माहौल में जहां पर लोग डरे हुए हैं या अभी भी वायरस का खतरा है, ऐसे में लोगों को दोबारा काम पर भेजना, खासकर ऐसी जगहों पर जहां बहुत ज्यादा रश होता है, उनकी सेहत को खतरे में डालने के बराबर है। और इसके अलावा अमेरिका में कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी ख्याल है कि अगर ये मराद इसी तरह चलती रही तो जिन लोगों के लिए पॉलिसीज बनाई जा रही हैं लॉन्ग टर्म में उन्हीं को नुकसान होगा। वो इसलिए कि अगर ये वर्क फोर्स में शॉर्टेज इसी तरह बरकरार रही तो बहुत सारे छोटे बिजनेसेस, स्पेशली रेस्टोरेंट जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगे, जिससे अमेरिका की ओवरऑल इकोनॉमी को नुकसान होगा। ये थे आफ्ताब बोर्डका और इनका वीलॉग आप हर हफ्ते हमारे फेसबुक पे देख सकते हैं। अब चलते हैं भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, जहां बदअमनी ने ख़वातीन के लिए एक ख़ास मसले को जन्म दिया है। वादी में गैर शादीशुदा ख़वातीन की तादाद बढ़ रही है। समाजी कारकुनों का कहना है कि इसकी एक वजह यह है कि शादी की उम्र के मर्दों की तादाद कम हो रही है और साथ ही ख़राब मौशी हालात भी ख़वातीन का रास्ता रोक रहे हैं। तफसीलात देखते हैं श्रीनगर से ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की इस रिपोर्ट में। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में तशद्दुद के न ख़त्म होने वाले सिलसिले ने इलाके के समाजी ताने बाने को बखेर दिया है। इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली मकामी तंजीमों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 31 बरस से जारी शोरिश के नतीजे में 1 लाख से ज़ायद अफराद हलाक और हज़ारों माजूर हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों जेलों में बंद हैं। अगरचे सरकारी एदाद-ओ-शुमार इससे कहीं कम जानी नुकसान का पता देते हैं, लेकिन अब कश्मीर में शादी के लिए मौजूद मर्दों की तादाद कम होने को भी गैर शादीशुदा खवातीन की बढ़ती हुई तादाद की एक वजह करार दिया जा रहा है। हज़ारों जवान मारे गए जिन्होंने कब्रिस्तान आबाद किए, लाखों लोग बिल्कुल नाकारा हुए हैं और वो शादी के लायक नहीं रहे हैं। इनसे ये एक नेचुरल तनासुब जो होता है मर्द और औरत का, लड़कियों और लड़कों का, वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से लड़कियों को अपने लाइफ पार्टनर नहीं मिलते हैं। एक मकामी फलाही इदारे की तरफ से हाल ही में किए गए सर्वे के मुताबिक ऐसी लड़कियों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है जिनकी शादी नहीं हो पा रही। जो आदाद शुमारे हमारे सामने आए वो तो रोंगटे खड़ा करने वाले हैं। टचिंग 50,000 हमारी बच्चियां हैं जिन्होंने शादी की उम्र, जो नॉर्मल उम्र होती है शादी की, वो क्रॉस कर ली और अभी तक वो अपना घर नहीं बसा पा रही है। अब्दुर्रशीद नाइक के मुताबिक बदअमनी के नतीजे में आम लोगों को दरपेश मुआशी मुश्किलात भी शादी की राह में एक रुकावट हैं। हमीदा नईम कहती हैं कि इसीलिए अब तवक्को की जाती है कि सिर्फ लड़का ही नहीं, लड़की भी कमाने के लायक हो। उनको ऐसा शऊर आया है कि शादी से पहले वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को भी बहुत अहमियत दी जा रही है, तो इसलिए ये जो मैरिज मार्केट है उसमें उन लड़कियों की डिमांड नहीं है जो भर से रोजगार नहीं है।
سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ خراب معاشی حالات کے باوجود لوگوں میں نمود و نمائش کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے، جس سے شادی ایک بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ مقامی حکومت اس سلسلے میں مدد کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمارے یہاں پہ اسکیم ہے، اس کا نام ہے اسٹیٹ میرج اسسٹنس اسکیم۔ اس اسکیم کے انڈر ہم یہاں پہ ان لڑکوں کی میرج اسسٹنس کرتے ہیں، ان کو مالی معاونت کرتے ہیں۔ تو آج تک کیومولیٹولی ان کی اسسٹنس جو ہوئی ہے وہ تقریباً 25,000 لڑکیوں کی فائنانشیل اسسٹنس ہوئی ہے۔ سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ایسی اسکیموں سے انتہائی غریب گھرانوں کو تو سہارا مل جاتا ہے، مگر مڈل کلاس طبقے کی مشکل حل نہیں ہوتی۔ ان کی نظر میں کشمیری خاندانوں کو اب خود ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھانا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں آپ پلیج کریے کہ ہم اور 2 یا 3 یا ایک ہی لڑکی کو جو ہے ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ لائک مائنڈیڈ پیپل کم ٹوگیدر اینڈ دے ورک ٹورڈز دس کاز، ڈیفینیٹلی اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اینی ویئر۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی ایک انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان آنے والے دنوں میں اپنی عسکری سرگرمیاں مزید تیز کر سکتے ہیں، جبکہ حالیہ کچھ عرصے کے دوران میدان جنگ میں انہوں نے افغان فوج کے مقابلے میں اپنی پوزیشن اور بھی مضبوط کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان کے پاس 58,000 سے 1,00,000 تک جنگجو ہیں۔ امریکہ سے کیے گئے معاہدے کے بعد ان کے حملے مزید طویل اور نقل و حرکت میں مزید وسعت آئی ہے۔ وعدوں اور دعووں کے برعکس تنظیم کے القاعدہ کے ساتھ تعلقات بھی مزید گہرے ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان سمجھتے ہیں کہ وہ مذاکرات اور ضرورت پڑنے پر طاقت کے استعمال سے اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلا مکمل ہونے پہ افغان فورسز کی تربیت کا کیا ہوگا، اس پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ افغانستان میں 2015 سے ریزولوٹ سپورٹ کا تربیتی، مشاورتی اور امدادی مشن جاری ہے، جو افغان فوج کی میدان جنگ کے اندر اور باہر صلاحیتیں بہتر بنانے میں مدد کرتا رہا ہے۔ امریکی فوج کے ترجمان کے مطابق انخلا کے بعد امریکی مدد کا دائرہ مالی ذرائع تک محدود رہے گا، جبکہ کچھ تکنیکی مدد بھی دی جائے گی۔ اس سے پہلے امریکی فوج کے سربراہ جنرل مائک ملی نے کہا تھا کہ ممکن ہے افغان فوج کو بیرون ملک تربیت دینے کی کوشش کی جائے، لیکن اب تک کوئی ٹھوس حکمت عملی اس حوالے سے سامنے نہیں آئی۔ محکمہ دفاع کے مطابق انخلا کا 30 سے 44% تک کام مکمل ہو گیا ہے۔ 300 مال بردار جہازوں کے برابر سامان نکالا جا چکا ہے، جبکہ 13,000 چھوٹی بڑی اشیاء ضائع کر دی گئی ہیں۔ تو میدان جنگ کی صورتحال اس وقت کیا ہے، اس بارے میں ہم مزید معلومات کے لیے بات کریں گے وائس آف امریکہ کے ایاز گل سے، جو بذریعہ اسکائپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق طالبان 57% جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں، اور بڑے شہروں کے باہر ملک کے 70% رقبے پہ یا تو ان کا قبضہ ہے یا پھر وہ اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ بٹ دا پوائنٹ اس کہ آبادی کا کنٹرول ایک چیز ہے اور وسیع رقبے کا کنٹرول ایک اور چیز ہے۔ طالبان کی افغانستان میں اس وقت پوزیشن کی نوعیت ہے کیا؟ دیکھیں، یہ تو جب صدر بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ اب امریکی افواج کو افغانستان سے نکل جانا چاہیے اور ایک ڈیڈ لائن بھی دے دی انہوں نے سپٹمبر 11 کی، ایون اس وقت بھی طالبان بیٹل فیلڈ میں میدان جنگ میں ان کا ہاتھ اوپر ہی تھا اور افغان فورسز مسلسل ایک دفاعی صورتحال اختیار کیے ہوئے تھیں۔ اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے تو، اور یہ رپورٹ بھی جو آپ نے جس کا ذکر کیا اقوام متحدہ کی، اس کے مطابق جو صورتحال بیان کی گئی ہے دراصل زمین پر بھی وہی صورتحال ہے، اور طالبان آئے دن نئی فتوحات حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے آج بھی انہوں نے جو جنوبی افغانستان میں جو زابل پروونس کا ایک شنکیائی ڈسٹرکٹ ہے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، جس کے بعد پچھلے 1 مہینے میں طالبان اس وقت 7 ڈسٹرکٹس پر قبضہ کر چکے ہیں۔ اچھا، ان کے ان فتوحات کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ طالبان کے مقابلے میں افغان فوج کی جو پوزیشن ہے وہ کیسی ہے؟ وہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ صلاحیتیں کس طرح بڑھیں گی، تو کیا صلاحیتیں ہیں ان کی اور حکومت ان کے لیے کیا کر پا رہی ہے؟ دیکھیں، تمام تر جو تجزیے اور جتنے بھی دفاعی تجزیہ نگار ہیں ان کے مطابق افغان فورسز کی جو صورتحال ہے اس وقت وہ خاصی پیچیدہ اس لیے ہے کہ ایک تو ان کو ایک غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے کہ اگر امریکی افواج نکل جائیں گی تو کیا مالی معاونت جاری رہے گی، اور دوسری طرف افغان حکومت کا جو ان افواج کو یا ان پولیس افسران کو تنخواہیں دینا، ان تک بر وقت رسد پہنچانا، وہ ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ لہٰذا یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ وہ ایک سارٹ آف ایک ڈی مورلائز فورس کے طور پر اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کے
ان پیش قدمیوں کو روکا جا سکے. لیکن اس وقت تمام تر جو شواہد ہیں میدان جنگ میں وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ طالبان پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جس حد تک بھی علاقے پہ قبضہ کر سکے کر لیں. اس سے قبل کہ امریکی افواج نکلیں اور وہ مجبور ہو جائیں کسی امن پیش رفت کی طرف بڑھنے پر علاقائی ملکوں کے دباؤ کے تحت. اچھا، تو پھر جو افغان مذاکراتی عمل ہے وہ کہاں کھڑا ہے اس وقت؟ دیکھیں اس وقت تازہ ترین خبر جو وائس آف امریکہ کو حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دوحہ میں افغان ڈیلیگیشن یعنی افغان گورنمنٹ کا ڈیلیگیشن اور طالبان کے مابین مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. اور لیکن یہ طے پایا ہے دونوں جانب سے کہ اس کی میڈیا کو کوئی تفصیلات جاری نہیں کی جائیں گی. لیکن جو معلومات ہمارے پاس ہیں وہ یہ ہیں کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے بھی، کیونکہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں پاکستان کا بہت ہاتھ ہے اس میٹنگ کو دوبارہ کروانے میں، کہ کسی طریقے سے طالبان کو راضی کیا جائے کہ جو میدان جنگ میں انہوں نے یہ تشدد کی کارروائیوں میں اضافہ کر رکھا ہے اس کو کم کیا جائے تاکہ ایک ایسا ماحول بنے جس سے بات چیت میں کوئی مثبت پیش رفت ممکن ہو سکے. رائٹ، ایاز گل ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. بہت شکریہ ایاز ان تفصیلات کے لیے. شکریہ. لائیو 360 میں آج صبا شاہ خان بتا رہی ہیں بچوں میں فالج کے مرض کے بارے میں. جی ہاں، یہ صرف بزرگوں کو لاحق نہیں ہوتا. امریکہ میں ہر سال تقریباً 3000 بچے اس کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن بچوں میں یہ مرض ظاہر کیوں ہو جاتا ہے یہ جانتے ہیں آج لائیو 360 میں. 16 سالہ رابی بوائز کو فیلڈ پر کھیلتا دیکھ کر یہ کہنا مشکل ہے کہ انہیں 1 سال پہلے فالج کا شدید حملہ ہوا تھا. میں بہت خوش ہوں کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ کھیل پا رہا ہوں. رابی شکر گزار ہیں اور خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں. I got a call from my wife. Essentially what happened was he was working out. وہ ایکسرسائز کر رہا تھا جب اس کے دماغ کی شریان پھٹ گئی. In his head give out and he had a bleed. انہیں فضائی ایمبولنس کے ذریعے پر وقت کلیولینڈ کلینک ہسپتال لے جایا گیا. رابی کو اینیورزم تھا، یعنی دماغ کی نس پھول کر خون کے دباؤ کے باعث پھٹ گئی تھی. کلیولینڈ کلینک کے نیورو سرجن ڈاکٹر مارک بین کہتے ہیں کہ فالج کا پتہ لگانے کے لیے فوری کیٹ سکین ضروری ہے. اسکیمک یا خون کے بہاؤ کے بگاڑ سے ہونے والے فالج کا علاج ادویات سے کیا جا سکتا ہے، جبکہ ہیموریجک یعنی دماغ میں نس پھٹ جانے کی وجہ سے ہونے والے فالج کے لیے فوری سرجری لازمی ہے. رابی کے دماغ میں خون کافی مقدار میں جمع تھا اور ہم اس کی حالت کی وجہ سے کافی فکر مند تھے. اس لیے ضروری تھا کہ ہم خون کے اخراج کا پتہ لگائیں تاکہ اسے روکا جا سکے. مجھے اس کی شدت کا اندازہ اس وقت ہوا جب ڈاکٹر بین نے مجھ سے کہا کہ وہ ہمارے ICU کا سب سے بیمار مریض ہے. He's the sickest patient we have in the ICU. امریکہ میں بچوں میں فالج جانس ہاپکنس کے مطابق ہر 4000 نوزائیدہ بچوں میں سے ایک اور ہر سال 2000 بڑے بچوں کو متاثر کرتا ہے. فالج کی وجہ خون کا کم بہاؤ یعنی اسکیمک یا پھر ہیموریجک یعنی خون کا دباؤ بڑھنے کی وجہ سے دماغ کی شریان کا پھٹ جانا ہے. اسٹروک ریسرچ فاؤنڈیشن کے مطابق بچوں میں اموات کی 10 بڑی وجوہ میں پیڈیاٹرک فالج بھی شامل ہے. امریکہ میں 3000 بچے ہر سال فالج کی وجہ سے مرتے ہیں. لڑکوں میں فالج کی شرح زیادہ ہے. نصف سے زیادہ بچوں میں فالج ان کی پہلی سالگرہ سے پہلے ہوتا ہے اور متاثرہ بچوں میں دوبارہ فالج ہونے کی شرح 20% ہے. بچوں میں سٹروک یا فالج کے حملے کی وجوہات میں زچگی کے دوران بچے کے نظام تنفس کو صحیح طرح بحال نہ کیا جانا، مرض کی فوری طور پر تشخیص نہ ہو پانا اور پیدائشی طور پر دل کی بیماری ہو سکتی ہیں. زیادہ تر بچے جو شدید فالج سے بچ جاتے ہیں وہ معذوری کی زندگی گزارتے ہیں. تاہم رابی خوش قسمت تھے. جب وہ ہوش میں آئے تو ان کا آدھا جسم مفلوج تھا، لیکن جیسے جیسے وہ سرجری سے صحت یاب ہوتے گئے تو ان کے جسم کے مفلوج حصے میں حرکت لوٹ آئی اور وہ میوزک پریکٹس بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. ان کے گھر والے اور دوست ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ رابی کو ایک نئی زندگی ملی ہے. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئر فیکس، ورجینیا. یہ تھا اس ہفتے کا لائیو 360. اڑن تشتریاں سائنس فکشن فلموں میں تو نظر آتی ہیں، مگر کیا حقیقت میں ان کا کوئی وجود ہے؟ امریکہ میں اس بارے میں تحقیق اور قیاس آرائیاں برسوں سے جاری ہیں.
ملک کی مختلف ریاستوں میں لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ آسمان میں تیزی سے حرکت کرتی چیزیں دیکھ چکے ہیں جو کسی عام طیارے جیسی نہیں لگتی. تو کوئی انہیں خلائی مخلوق کی سواری سمجھتا ہے، کسی کے خیال میں یہ فوج کے خفیہ منصوبے ہیں، اور عام خیال یہ بھی ہے کہ امریکی حکومت ان کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے پر بتاتی نہیں. یہ موضوع اب اتنی سنجیدگی اختیار کر چکا ہے کہ اس ماہ امریکی محکمہ دفاع سینٹ کو آسمان میں اڑنے والی انجان چیزوں پر اپنی تحقیق کی رپورٹ پیش کرے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سائنس فکشن فلموں کا یہ موضوع اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچا کیسے. آسمان پر اڑنے والی ان ناقابل شناخت اشیاء کی جب بھی بات آتی، امریکی عہدیدار کچھ کہنے سے گریز کرتے، لیکن اب ایسا نہیں ہے. امریکی بحریہ کے طیارے سے لی گئی اس ویڈیو میں عملے کا کسی تیز رفتار اور عجیب انداز سے اڑنے والی چیز پر حیرت کا اظہار سنا جا سکتا ہے. یہ ویڈیو امریکی محکمہ دفاع یا پینٹاگون کی جانب سے سن 2007 سے قائم ایک خفیہ ٹاسک فورس کی طرف سے ہے، جس کا کام ان اشیاء کے بارے میں معلومات جمع کرنا اور ان کا تجزیہ کرنا ہے، جنہیں آج UAP یا ان آئیڈینٹیفائڈ ایریل فینومینا کے نام سے جانا جاتا ہے. 3 ویڈیوز لیک ہونے اور انٹرنیٹ پر سامنے آنے کے بعد پینٹاگون نے سن 2020 میں تصدیق کی کہ یہ امریکی بحریہ کے اہلکاروں کی جانب سے بنائی گئی مستند ریکارڈنگز ہیں. اس اعلان کے بعد ایک سابق صدر سمیت اعلیٰ ترین درجے کے سرکاری عہدیداروں نے کھلم کھلا اور ہنگامی طور پر UFOs یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس پر کام کرنے کا اعلان کیا، جنہیں عام طور پر اڑن تشتریاں کہتے ہیں. There's footage and records of آسمانوں میں اڑنے والی اشیاء کی فوٹیج اور ریکارڈ موجود ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا ہیں. ہم ان کی حرکات اور سمت کی وضاحت نہیں کر سکتے. توقع ہے کہ پینٹاگون جون کے آخر تک ایک رپورٹ جاری کرے گا، جس میں کانگریس اور عوام کو اڑن تشتریوں سے متعلق کئی سرکاری اداروں کے ڈیٹا کا تجزیہ فراہم کیا جائے گا. قومی سلامتی کی تنصیبات کے اوپر کچھ ایسی چیزیں اڑ رہی ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا ہیں اور کہاں سے آئی ہیں. یہ ہماری نہیں ہیں، ہمیں ان کا پتہ چلانا ہے. 70 سال قبل پینٹاگون نے ان کے بارے میں پہلی بار تحقیق کا آغاز کیا تھا. اگرچہ اڑن تشتریاں دیکھی جاتی رہیں، حکومت کی جانب سے انہیں کم ہی تسلیم کیا گیا، لیکن بعض شہری گروپ اس پر تحقیق کرتے رہے ہیں. ہم اس پورا عرصہ UFOs کا مطالعہ کرتے رہے ہیں اور تقریباً تمام گواہیاں عینی شاہدین کی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت دلچسپ اور حیرت انگیز ہے. برسوں پہلے بھی مجھے ان کی موجودگی پر یقین تھا اور اب بھی ہے، لیکن ابھی محض گواہوں کی جانب سے اس کی تصدیق کی گئی ہے. ہمیں اس سے بھی زیادہ کچھ درکار ہے. یہی وجہ ہے کہ بحریہ کی ویڈیوز اور تمام ڈیٹا بہت دلچسپ ہے. نمایاں ترین واقعات میں سے ایک کیلیفورنیا کے ساحل پر پیش آیا. امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کے ریڈار نے غیر معمولی طریقے سے حرکت کرتے ہوئے طیارے دیکھے. تحقیقات کے لیے 2 F-18 جیٹ بھیجے گئے تھے. دونوں پائلٹوں اور ان کے ساتھی عملے نے بتایا کہ انہوں نے 5 منٹ تک سلنڈر کی شکل کی ایک اڑنے والی چیز دیکھی. ان کے مطابق اس کی حرکات سائنس کے اصولوں کے مطابق نہیں تھیں اور یہ کہ وہ اڑنے والی شے اچانک ہی غائب ہو گئی. یہ اڑنے والی شے 60 میل دور ریڈار پر دوبارہ ظاہر ہوئی، جہاں ایک تیسرے پائلٹ نے یہ ریکارڈنگ کی. امریکی محکمہ دفاع کی آنے والی رپورٹ کا مقصد اس بات کا تعین کرنا ہے کہ آیا ایسی چیزوں سے کوئی خطرہ لاحق ہے یا نہیں. تاہم کچھ مبصرین کو امید ہے کہ تحقیق کچھ اور سوالوں کے جواب بھی دے گی. اہم نکتہ یہ ہے کہ ہم جو اس بارے میں جاننے کی کوشش میں لگے ہیں، ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ حقیقت ہے جس کے بارے میں سنجیدہ تحقیق کی ضرورت ہے. میٹ ڈیبل کے ساتھ سعدیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ. انٹیلیجنس کی جو رپورٹ آنے والی ہے اس کی کچھ تفصیلات میڈیا میں لیک ہوئی ہیں اور ان کے مطابق تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وثوق سے نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ جو دیکھا نیوی پائلٹس نے یہ کیا تھا، خلائی مخلوق کی سواری یا کچھ اور. تو معمہ کتنا حل ہوگا رپورٹ آنے کے بعد، یہ ہم آپ کو بتائیں گے ضرور. یہاں کا آج ختم ہوتا ہے ہمارا شو ویو 360. انشاءاللہ پیر کو اب آپ سے ملاقات ہوگی. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.